چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے پٹیشن دائر کی. میں ان کے وکیل کے طور پہ عدالت کے سامنے پیش ہوا. پٹیشن میں ہم نے خان صاحب کو جو قید تنہائی دی ہے، اس کو لاء میں سلیٹری کنفائنمنٹ کہتے ہیں، جو کہ پرمیسیبل نہیں ہے لاء میں. پھر اس کو چکی میں رکھا ہے جس کو سیل کہتے ہیں، 9x11 سائز ہیں. پھر وہ ہائیجین نہیں ہیں، اس میں اشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھر ہیں. اوپر سے جو ہیں اس میں روشنی اور ہوا تازہ نہیں آ رہی ہے. بدبودار گندا سا ایک ٹوائلٹ ہیں، وہ بھی اٹیچ نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں. قانون کے تحت یہ ٹرائل کورٹ کا فرض تھا، رول 345 کے تحت، کہ وہ جب سزا دے رہا تھا جو کہ ناجائز ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھنا تھا کہ اس کو بی کلاس یا اے کلاس میں رکھ دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایکیوز کا سٹیٹس کیا ہے. جو شخص پارلیمنٹیرین رہا ہو، جس نے ماسٹر کیا ہو، جو اپنے پیشے میں ایمیننس رکھتا ہو، جو پاکستان کا فارمر کیپٹن رہا ہو نیشنل کرکٹ ٹیم کا، تو ایسے شخص کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ سزا دیتے وقت سزا دینے والا جج اپنے فیصلے میں اس کی کلاس کو ڈٹرمن کرے گا، جو بدنیتی کی وجہ سے ٹرائل کورٹ نے نہیں ڈٹرمن کیا. تو دوسری بدنیتی تب ہوئی جب یہ لاہور سے پکڑ کے ان کو لے آئے، تو بجائے اس کے کہ اڈیالہ جیل میں رکھتے جہاں پہ اے اور بی کلاس تھے، یہ ان کو لے گئے اسی وجہ سے اٹھک جیل، اپنے تئیں لے گئے، نہ کوئی حکم نامہ ہے کسی عدالت کا، اور وہاں پہ انہوں نے اس سیل میں ان کو بند کر دیا. کیونکہ اگر اڈیالہ میں رکھتے وہاں پہ اے اور بی کلاس تھے اور ڈینائی نہیں ہو سکتے تھے. تو ان امور پہ میں نے ریٹ کی، ساتھ میں یہ بھی گزارشات کی کہ ان کے خاندان، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں، ان کے سیاسی رفقائے کار، ان کے وکلاء اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں، ان کو بھی رسائی نہیں دی جا رہی ہے، جو کہ قانوناً کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے. تو ان حقوق سے ان کو محروم کیا گیا ہے، جس پہ عدالت نے سماعت کرتے ہوئے آج مجھ سمیت 2 اور وکلاء کو جو میں نے نام دیے، خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی. تاہم اس کا فارمل آرڈر کے جو لسٹ ہم نے دی ہیں، اس پہ آرڈر کل متوقع ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی. یہ جو آپ لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے بھی کچھ ذکر، جی ہاں، اس میں ہم نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اس کو اس جیل لے جائیں جہاں پہ اے اور بی کلاس کے سہولتیں ہیں. تو شاہانہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آج آپ لوگوں نے چیلنج کر دیا تھا، اور اس کو جو ڈائری نمبر تھا وہ بھی لگ گیا. تو کب تک یہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے، اور کیا سمجھتے ہو کتنے دن تک فیصلہ آ سکتی ہے؟ عامر فاروق کو لٹکایا گا جس طرح سے. میرا خیال نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب کو یہ سننا چاہیے، کیونکہ ان کے علم میں بھی ہیں کہ یہ جو سزا ہوئی ہے، اس کو ہم انجینئرڈ کہہ رہے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے اور خود ہم نے اٹھایا ہے. تو اب اپیل میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور چونکہ اس کیس کو تو شاہانہ کیس کو خواجہ عارف صاحب ڈیل کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء میں ایک کوویننٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے وکیل کے کیس میں لیڈ پوائنٹ پہ مداخلت نہیں کرتے ہیں. یہ خواجہ عارف صاحب نے تھرو آؤٹ کنڈکٹ کیا اور وہی اپیل دائر کر رہے ہیں. تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. تو جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی تو ہم اویلیبل ہیں. بقایا جو خان صاحب کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے ہیں، یا جو سیشن کیس کے ہیں، یا نکاح کا جو میٹر ہے، وہ سب میں دیکھ رہا ہوں. جتنی کل نعیم حیدر پنجوتا جو خان صاحب کے ساتھ ملے، اس کے بعد بہت بری صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اشرات الارض ہے، مچھر وغیرہ ہے، دیگر کوئی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی سویٹ چیز وہاں پر چھوڑ دے تاکہ چونٹیاں وغیرہ آ جائے. تو اس حوالے سے بتائیں کچھ تفصیلات اس کے بعد آئی ہے کہ کس حالات میں وہاں پر رکھا گیا ہے. یہی میں نے بتایا نا. اور یہ جو سویٹ کی باتیں، وہ وہی حرکت ہے جو آدمی کر رہا ہے. شاید عادات میں رانا ثناء اللہ سے ملتا ہے جو صفائی کرتا ہے وہاں پہ، اور یہ کوئی چینی یا میٹھی چیز چھوڑ جاتا ہے تاکہ چیونٹی آئے. تو یہ بڑی گھٹیا حرکتیں ہیں، اور ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ ان حرکات پہ اتر آئے. کھانے کے حوالے سے اکثر عمران خان کو بھی ہم سنتے تھے، یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی بڑا جاسوس ہوتا ہے ان کو کہ جو کھانا وہاں پر ان کو دیا جاتا ہے، اس کھانے میں کچھ بھی، خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کچھ بھی ملا کر دے سکتے ہیں جج، یا جس طرح سے ڈاکٹر رضوان اس طرح. دیکھیں، آج اس پہ میں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ خان کی لائف جو ہے ایٹ رسک ہے.
کوئی کانے کی بھی تشخیص نہیں ہوتی ہے، بلا پوچھے ان کو دیا جا رہا ہے. کوئی وہاں پہ حکومت نے انتظامات نہیں کیے ہیں کہ جیل کے اندر کون سے عملے کی ان تک رسائی ہیں. ان کی لائف پہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. خدا نخواستہ خان کو کچھ بھی ہو جائے، عدلیہ کے ہاتھوں انہوں نے جیل میں بھجوایا ہے. یہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو ہم خان کو بننے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہماری اپنی کوشش ہیں، یہ میڈیا ٹاکس کے ذریعے، عدالتوں میں پٹیشنز کے ذریعے، عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں. اور خان جو ہیں فارمر پرائم منسٹر رہا ہے، ان کے قانونی حقوق ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. اگر حکومت قصداً یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے اور ایکسپوز کر رہی ہے خان کی لائف کو کسی تھریٹ کو، تو یہ پورے ملک کی سالمیت کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں. کیونکہ خان جو ہیں وہ پاکستان ہیں، پاکستان کی سالمیت ہیں، پاکستان کی وحدانیت ہیں، پاکستان کا تر امتیاز ہیں. اور خان جو ہے وہ کسی بھی حالت میں اس کو اگر کوئی بھی گزن پہنچتی ہے تو جو لوگ آج اس کی جیل پہ جانے پہ شادیانے بجا رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام پاکستان جو ہیں خان کے خلاف کسی بھی سازش کا بیانک انتقام لیں گے. خان صاحب کا جیل میں اس وقت ایک تو یہ بتائیے گا کہ مورال کیسا ہے، اور دوسرا آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر کہ خان صاحب کے لاسٹ میسیج کے باوجود پبلک اس طرح سے نہیں نکلی جس طرح سے 9 مئی یا پہلے اس سے دیکھتے ہیں ہم پبلک نکلتی تھی. دیکھیے کیا پاپولیرٹی کم ہوگی عمران خان کی؟ پاپولیرٹی تو آپ کو مترا اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن سے پتہ چلا ہوگا کہ جن حالات میں الیکشن ہوئے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کنٹیسٹ کیا، نہ نکلنے کی اجازت تھی، نہ جلسے کی اجازت تھی، نہ جھنڈے کی اجازت تھی، نہ کمپین کی اجازت تھی، بلکہ جہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والا نظر آتا ہے وہاں پہ گرفتار کر لیتے ہیں. ان حالات میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے. تو لہٰذا خان کی پاپولیرٹی کی صورتحال یہ ہے، لوگ کم نکلے ہیں. 3000 پوائنٹ پہ اجتماع ہوئے جب یہ گرفتار ہوا. اور یہ لوگ جو ہیں، لوگوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے. لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے. پرچوں میں ابھی تک ہزاروں لوگ پابند سلاسل ہیں. تو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا. لیکن الیکشن والے دن جب پرچی میں ووٹ پڑیں گے بکسے میں، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ان 25 کروڑ عوام کو زبردستی جو ہیں پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتی. عمران خان کے مختلف کیسز سے تقریباً درجنوں کیسز سے ان کے ضمانت اسٹیج پہ تھے، بعد میں ضمانت کنفرمیشن ہو گئی تھی، بعد میں ہونے والی تھی. تو ان کیسز کا کیا پوزیشن ہے؟ وہ اسٹے رہیں گے یا ود امپریزنمنٹ وہ چلتے جائیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو قائل کریں کہ ان کے پری اریسٹ بیل آرڈرز کو سسٹین ہی رکھیں. لیکن اگر اسی تکلیف بنتی ہیں تو ہم ان کے پوسٹ اریسٹ بیل دائر کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پوسٹ اریسٹ بیل دائر کرنے پڑیں گے. کچھ خبریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ہیں کہ پارٹی چیئرمین شپ چھوڑنے کے لیے الیکشن کمیشن میں اس طرح کی کوئی سماعت اس وقت ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے، قانونی ٹیم کا یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن ایک قصائی جوڈیشل ادارہ ہے. لیکن جو انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ کے، خاقان عباسی کو چھوڑ کے، یہ خواجہ آصف کو چھوڑ کے، آصف زرداری کو چھوڑ کے، ان کے طائف اور توشہ سے لیے گئے سینکڑوں طائف جو انہوں نے لیے ہیں، اسی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف تو استغاثہ بھجوا دیا. یہ دوسروں کے ساتھ انہوں نے رعایت کیوں برتی؟ قانون میں یا تو ایسے رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھنا ہے. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کا یہی کہتا ہے. تو لہذا اس الیکشن کمیشن سے کوئی بعید نہیں ہے. جو بھی یہ آرڈر کریں گے، یہ آرڈر جو ہیں بدنیتی پر مبنی ہوں گے. اگر وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹاتے ہیں، اور ہم فوراً اس کو چیلنج کریں گے.